بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہ رہا تھا، تبھی ماں روز جتلاتی تھی کہ بیٹی مجھ بیوہ کی لاج رکھنا، بھول کر بھی سیدھی راہ سے نہ بھٹک جانا، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جو میرے لیے موت کا پیام ثابت ہو۔ میں تو سیدھی سادی اچھی لڑکی تھی، نیک چلن، پھر نہ جانے کیوں اماں مجھ کو ایسی باتیں سناتی تھی۔ باجی سے تو امی ایسی باتیں نہیں کہتی تھی، خدا جانے کیوں مجھ ہی کو اپنے اندیشے سناتی، شاید اس لیے کہ باجی گھر میں رہتی تھی اور میں کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی، حالانکہ میں نے کبھی کسی لڑکے کو لفٹ نہیں کرائی تھی۔ والد کے بعد جب رکھی ہوئی جمع پونجی ختم ہو گئی تو باجی نے ماں سے کہا کہ میں ملازمت تلاش کرتی ہوں، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی، حالانکہ میری بہن گریجویشن کر چکی تھی، مگر ماں کو زمانے سے اتنا خوف تھا کہ ہم بھی ان کی باتوں سے خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ یہ تو ماموں کی ہمت تھی کہ میں پڑھ رہی تھی، ورنہ تو میری وہمی ماں والد کی وفات کے بعد مجھ کو اسکول سے بھی ہٹا لیتی۔ ہمارے ماموں بہت اچھے تھے، وہ ہمارے ہمدرد اور میری ماں سے محبت کرتے تھے۔ ماں نے ان سے کہا کہ خرچے کی تنگی ہے، لیکن سمینہ کو نوکری کرانے سے ڈرتی ہوں، زمانہ خراب ہے، گھر سے بھی قدم نکالے تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ ماموں بولے آپا میں ہوں نا، کیوں فکر کرتی ہیں، بے شک سمینہ کو نوکری نہ کرائیں، میں ہر ماہ آپ کو خرچہ دیتا رہوں گا، آپ بس بچیوں کو ان کے گھر کا کرنے کی فکر کریں۔ ماموں کوئی زیادہ امیر آدمی نہ تھے، ملازمت کرتے تھے، واجبی تنخواہ تھی۔ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ہر ماہ خرچے کے لیے میری والدہ کو رقم دیتے۔ اس رقم سے یوں تو ہمارے روز و شب عزت سے گزر رہے تھے۔ ہم نے اپنی بہت سی خواہشوں کو دبا لیا تھا کہ روزی روٹی پوری ہوتی رہے۔ اضافی چیزوں کا کیا کرنا کہ جن کے بغیر بھی ہم سانس لے سکتے تھے۔ میری ایک کلاس فیلو جو جماعت میں میری ہم نشست بھی تھی، ایک دن کہنے لگی کہ تم یہ خط اپنے پاس رکھ لو، بعد میں لے لوں گی۔ میں اس سے اپنی بہن سے چھپانا چاہتی ہوں۔ میں نے خط لے کر اپنی کاپی میں رکھ لیا، نہ تو پوچھا کس کا ہے اور نہ ہی اس کو کھول کر پڑھا کہ میری سہیلی کی امانت تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے شرجیل کی دکان تھی، اس کو ہمارے حالات کا علم تھا، لہٰذا ہم لوگ اس سے ادھار پر بھی سودا منگوا لیتے تھے۔ وہ کھاتے میں لکھ لیتا اور جب ماموں پیسے دیتے اس کا قرضہ چلتا کر دیا کرتے۔ اس کی دکان پر سبھی اشیاء ملتی تھی، ایک طرح سے وہ جنرل سٹور بھی تھا۔ ایک کونے میں اس نے اسٹیشنری کا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ مجھے جب رجسٹر، کاپی، پینسل، بال پین وغیرہ کی ضرورت پڑتی تو قریب ہونے کے سبب اس کی دکان سے خرید دیا کرتی تھی۔ اس روز مجھے کاپیاں خریدنی تھی، کالج سے سیدھی اس کی دکان پر چلی گئی تو وہاں خط جو میری کاپی میں رکھا ہوا تھا وہیں گر گیا، مجھے پتہ نہ چلا۔ اگلے روز کالج گئی تو خط میری سہیلی نے مانگا، میں نے کاپی نکالی، خط اس میں نہیں تھا۔ سب کاپیوں کو دیکھ لیا، نہ ملا، بہت پریشان ہوئی، اس سے معذرت کی کہ شاید گھر پر رہ گیا ہے، کل لا دوں گی۔ کالج سے سیدھی شرجیل کی دکان پر گئی، اس سے پہلے کہ خط کے بارے میں پوچھتی اس نے خود ہی کہا کل آپ گرا گئی تھی، یہ لیجیے اپنی امانت۔ یہ کہہ کر اس نے طے کیا ہوا کاغذ مجھے دے دیا۔ گھر آ کر میں نے خط کھولا کہ دیکھوں کس کا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے۔ سوچ یہی تھی یقیناً اسے شرجیل نے بھی پڑھا ہوگا، کیا خبر اس میں کوئی ایسی ویسی بات لکھی ہو۔ جب کاغذ کو کھولا تو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا کہ شرجیل نے خط بدل دیا تھا۔ اس نے میرے نام خط لکھ دیا تھا جس میں بڑے رومانوی قسم کے جملے لکھے تھے اور میری تعریف بھی کی تھی۔ شرجیل کی اس حرکت پر کافی دن کوفت کھاتی رہی، مگر اس کی دکان پر نہ گئی۔ وہ خط البتہ میری کاپی میں رکھا تھا۔ سہیلی کو تو سارا حال بتا کر معذرت کر لی، لیکن باجی کا کیا کرتی جنہوں نے میرے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کاپی سے خط نکال لیا تھا۔ اب وہ مجھے دھمکاتی تھی کہ تیرا یہ خط میں ماموں کو دکھا دوں گی۔ ماموں سے میں بہت ڈرتی تھی، لہٰذا اگلے روز مجھے شرجیل کی دکان پر جانا ہی پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ہے،
اب تمہارا خط باجی کے پاس ہے اور جب ماموں آئیں گے وہ ان کو ضرور دکھائیں گی۔ بجائے پریشان ہونے کے وہ ہنسنے لگا، بولا بس اتنی سی بات پر گھبرا گئی ہو؟ خاطر جمع رکھو، تمہاری باجی ایسا ہرگز نہیں کریں گی، وہ محض دھمکا رہی ہے۔ بہرحال کیا کرتی، اس کی طفل تسلیوں پر اس کو برا بھلا کہہ کر آ گئی۔ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی مگر میرا غصہ ختم نہ ہوا۔ کافی دن اس کے بعد میں شرجیل کی دکان پر نہ گئی، لیکن پھر ضرورت کی چیزوں کی خاطر جانا ہی پڑا کہ گھر کے نزدیک یہی ایک دکان تھی۔ دکان پر دوبارہ جانے سے جھجک ٹوٹ گئی۔ اس نے بھی معافی مانگ لی تھی اور میری سہیلی والا خط بھی دے دیا۔ میں نے دل صاف کر لیا۔ یہ بھی مجبوری تھی کہ سودا ادھار اس سے لے لیتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ ایک پیسہ گھر میں نہ ہوتا اور مہمان آ جاتے تو میں دوڑ کر جو سامان درکار ہوتا لے آتی۔ اس نے ادھار سودا صرف دینے پر بھی انکار نہ کیا تھا۔ وہ مجھے اچھی لڑکی سمجھتا تھا اور میں بھی اس کو اچھا انسان سمجھتی تھی۔ کبھی اس نے بدتمیزی والی کوئی بات کی ہی نہ تھی۔ شاید اس خط میں کچھ ایسا لکھا ہوگا کہ اس کو یہ جرأت ہوئی کہ سونیا کے محبت نامے آتے ہیں تو میں بھی کیوں نہ لکھ دوں۔ بعد میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرا نہیں، میری سہیلی کا خط تھا، تو اس نے غالباً یقین کر لیا، کیونکہ اب وہ پہلے جیسا سیدھا سادہ شریف بن کر پیش آنے لگا۔ میری منگنی ماموں نے اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے مشرف سے بچپن میں کر دی تھی۔ رسم منگنی بہت خاموشی سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ والدہ نے پڑوسیوں کو بھی نہیں بلایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ واویلا کرنے سے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لہٰذا تبھی بلائیں گے جب شادی کا موقع آئے گا۔ میری منگنی کا علم شرجیل کو بھی نہیں تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ عید کا موقع ہے، جی چاہتا ہے کہ تم کو کوئی تحفہ دوں، کیا قبول کر لو گی؟ ناراض تو نہ ہوگی؟ اس نے یہ بات اس طرح لہجہ کر کے کہی کہ میں نے کہہ دیا، اچھا دے دو، میں ناراض نہ ہوں گی۔ کہنے لگا، وعدہ کرو کہ ناراض نہ ہوگی۔ ارے بھائی، تحفے میں ناراض ہونا کیسا؟ اگر کوئی لے تو ٹھیک، ورنہ نہ لے، ناراضگی کا کیا ذکر ہے؟ تب اس نے کہا، اچھا اپنی کلائی آگے لاؤ۔ میں نے کلائی آگے کر دی۔ برقع پہنی ہوئی تھی۔ اس نے برقعے کا بازو ذرا سا کلائی سے ہٹایا اور جلتا ہوا سگریٹ جو اس کی انگلیوں میں تھا آنن فانن میری کلائی میں گاڑ دیا۔ میں بلبلا اٹھی۔ اس نے اس وقت تک میرا ہاتھ نہ چھوڑا جب تک سگریٹ کلائی کی کھال میں نہ اتر گیا۔ اگر دکان میں اس کا نوکر موجود نہ ہوتا تو شاید میں چیخ پڑتی، مگر اپنی رسوائی کے ڈر سے ضبط کیا اور آنسو پی لیے۔ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، میری خاطر تم نے درد سہا ہے۔ یہ میری ایسی نشانی ہے جو کبھی نہ مٹے گی، اسے دیکھ کر مجھ کو ہمیشہ یاد رکھو گی۔ اس کے ملازم کی موجودگی کی وجہ سے میں نے اسے کچھ نہ کہا کہ اس بات کو اگر وہ باہر کے لوگوں سے بیان کرتا تو میرا بھی نام لیتا اور میں اپنا چرچا نہ چاہتی تھی۔ سوچا بعد میں جب شرجیل دکان پر اکیلا ہوگا اس کی خبر لوں گی۔ کلائی پر جلن کی وجہ سے میں وہاں ایک منٹ نہ رک سکتی تھی۔ گھر آ کر خوب روئی اور دل کا غبار نکل گیا۔ رات بھر اس بارے میں سوچتی رہی کہ شرجیل نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جو سوچتی جاتی تھی غصہ کم ہوتا جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھ کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ چپ رہتا ہے لیکن چپ کے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محلے داری تھی، امی کی عزت کرتا تھا، اس لیے کچھ نہیں کہتا تھا، زبان سے اپنی محبت بیان نہیں کرتا تھا۔ آج میری کلائی جلا کر اس نے ظاہر کر دیا کہ اس کو اپنے دل پر اختیار نہیں رہا ہے۔ تبھی ماں کی باتیں یاد آنے لگی کہ زمانہ خراب ہے۔ ہاں واقعی، لڑکی لاکھ اچھی ہو مگر ٹکراؤ تو زمانے سے ہوتا ہے، اور زمانے میں کتنی خرابیاں چھپی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں نہیں جانتی مگر مائیں جانتی ہیں۔ ان دنوں باجی کی شادی ماموں کے بیٹے سے ہو رہی تھی، اس وجہ سے میرا روز بازار کا چکر لگتا تھا۔ اکثر میرے ساتھ ہماری پڑوسن خالہ عذرا چلی جاتی تھی۔ اس روز خالہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، سوچا خود ہی چلی جاتی ہوں۔ باجی کے جوڑے درزی کو دینے تھے۔ درزی کی دکان بازار کے شروع میں تھی۔ میں نے بیگ میں کپڑے ڈالے، اماں کو نہ بتایا کہ خالہ عذرا آج میرے ساتھ نہیں جا رہی ہیں
اور چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ یہ جنوری کا دوسرا ہفتہ تھا، سردی پڑ رہی تھی۔ آج صبح سے بادل بنے ہوئے تھے۔ ابھی میں آدھے راستے میں تھی کہ بارش ہو گئی اور سیکنڈوں میں تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ مجھے کل سے کچھ حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ سوچا بخار نہ آئے، سر میں درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بارش میں بھیگنے سے کپ کپی شروع ہو گئی۔ سامنے شرجیل کی دکان تھی۔ اس نے مجھ کو برقع سمیت شرابور دیکھا تو دکان سے باہر نکل آیا۔ جدھر سے میں گزر رہی تھی وہ گلی نشیبی تھی، پانی میری پنڈلیوں سے اوپر آ رہا تھا۔ شرجیل دوڑ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا آگے گلی میں گٹر کھلے ہوئے ہیں، معلوم ہے اگر پاؤں پڑ گیا تو اندر چلی جاؤ گی، پکڑو میرا ہاتھ، میں تم کو گلی پار کرا دوں، اب نخرے چھوڑو، میں تم کو کھا نہیں جاؤں گا۔ غرض کہ ایسا کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بچا بچا کر مجھ کو پانی سے بھری گلی سے نکال لایا۔ اس کی دکان تک آتے آتے سردی سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آ جاؤ، اس نے کہا، میں ہیٹر چلاتا ہوں، ذرا سا گرمی لے لو پھر گھر چلی جانا۔ مجھ سے بھی ایک قدم چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں اس کی دکان کے اندر چلی گئی۔ اس نے ملازم کو کاؤنٹر پر بٹھا دیا اور مجھے دکان کے اندر بنے سٹور میں لے آیا۔ کہا برقع اتار لو اور یہ شال پہن لو، میں ہیٹر لگا دیتا ہوں۔ اتنے میں اس کا دوست آ گیا۔ وہ بولا یار چائے پلواؤ گرما گرم، سردی بہت ہے، سودا لینے گھر سے نکلا تھا، بارش تیز ہو گئی، تمام بھیگ گیا ہوں، اگر چھتری یا برساتی ہے تو وہ بھی دے دو تاکہ گھر تک جا سکوں۔ تم بیٹھو، میں ابھی چھتری لاتا ہوں اور چائے بھی گرما گرم گھر سے بنوا کر تھرماس میں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شرجیل باہر چلا گیا۔ شرجیل کا گھر نزدیک ہی تھا۔ دوست کو اس نے دکان میں بٹھا دیا۔ میں تو سٹور میں بیٹھی تھی، سامنے ہیٹر جل رہا تھا۔ شرجیل کے دکان سے نکلتے ہی اس کے دوست نے اٹھ کر سٹور میں جھانکا، مجھ کو بیٹھا دیکھا تو بے دھڑک اندر آ گیا۔ میں گھبرا گئی، کہنے لگا گھبراؤ نہیں، تم بھی سردی اتارنے دکان میں آ بیٹھی ہو نا، میں بھی سردی کی وجہ سے ادھر آ گیا تھا، ابھی چائے آ جاتی ہے، پیتے ہیں، ٹھنڈ اتر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ ہیٹر کے سامنے پڑے سٹول پر چڑھ بیٹھا اور ہاتھ پاؤں تانپنے لگا۔ مجھ کو اس کا یہ بے تکلفانہ انداز بہت کھلا، مگر چپ تھی، مجبوراً خاموش بیٹھی رہی۔ سوچا 2-4 منٹ اسے برداشت کرنا پڑے گا، میرے کہنے سے تو یہ دفع ہوگا نہیں اور نوکروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ اس شخص کے سٹور میں داخل ہوتے ہی میں نے شال سے منہ کو ڈھانپ لیا تھا۔ آپ پردہ نشی ہیں، بے شک پورا چہرہ ڈھانپ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سٹور خاصا بڑا تھا، وہاں کرسیاں اور پلنگ پڑا ہوا تھا، گویا یہ شرجیل کے آرام کرنے کا کمرہ تھا۔ میں ہیٹر کے سامنے سے اٹھ گئی اور پلنگ پر جا بیٹھی تاکہ اس شخص سے دوری رہے۔ باہر بارش گرنے کی آواز آ رہی تھی، لگتا تھا کہ اور تیز برسنے لگی ہے۔ اچانک بجلی چلی گئی اور سٹور میں اندھیرا ہو گیا، ہیٹر بھی بند ہو گیا۔ تبھی وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا میں باہر جا رہا ہوں، ابھی لائٹ بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے شکر کیا کہ خود ہی دفان ہو رہا ہے۔ وہ دروازے تک گیا ہی تھا کہ اندر سے چٹخنی چڑھانے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ تبھی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایسی گھٹنا گزر گئی کہ جو عمر بھر کا روگ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے حواس درست ہوتے وہ دروازہ کھول کر جا بھی چکا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد شرجیل چائے کی تھرماس لے کر آ گیا۔ نوکر نے اس کو بتا دیا کہ آپ کے دوست ابھی ابھی چلے گئے ہیں۔ جب وہ تھرماس لے کر اندر آیا تو میں روتے ہوئے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے بیٹری لائٹ دکان سے لا کر سٹور میں رکھی اور کہا ابھی تک کانپ رہی ہو، لو چائے پی لو، میں تم کو گھر پہنچا آتا ہوں، بڑے بھائی کی گاڑی لے آیا ہوں۔ بجلی جانے سے ہیٹر تو بند ہو گیا، بھلا سردی کیسے اترتی؟ میں نے چائے نہ پی، بڑی مشکل سے بس اس قدر کہہ پائی مجھے تیز بخار چڑھ گیا ہے، تم مجھے گھر پہنچا دو۔ تم نے اتنی دیر لگا دی، اکیلا مجھے چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوست نے چائے کا کہا
تو سوچا کہ تمہارے لیے گھر سے بھائی کی گاڑی بھی لیتا آؤں گا۔ اس کو میں نے اس کے دوست کے بارے میں نہ بتایا اور یہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ شرجیل نے اصرار کیا، ایک کپ چائے پی لو، مگر مجھ سے چائے کیا پی جاتی، میرا تو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ شرجیل نے مجھے گھر کے سامنے اتارا، وہاں بھی کافی پانی تھا۔ جب میں گھر کے اندر چلی گئی تب اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں جانتی تھی کہ تم بھیگ گئی ہوگی، آج بادل بنے ہوئے تھے، نہ ہی جاتی تو اچھا تھا، عذرا بیچاری بھی تیرے ساتھ خوار ہو گئی ہوگی۔ میں نے اماں کی بات کا جواب نہیں دیا، کمرے میں جا کر گیلے لباس کو تبدیل کیا اور لحاف میں گھس گئی۔ لحاف میں گھستے ہی میں بے ہوش ہو گئی، جیسے کسی ڈراونے خواب سے ڈر گئی ہوں۔ ہوش آیا تو بھی ڈراونے خواب کا اثر قائم تھا۔ پلکیں بھیگی ہوئی تھی، جانے کب تک یہ پلکیں تکیے کو بھگوتی رہی۔ ایک بارش آسمان سے گر رہی تھی اور ایک برسات میری آنکھوں سے ہو رہی تھی۔ نہ جانے کب نیند نے مجھ پر ترس کھایا اور مجھے اپنی آغوش میں لیا۔ اس کے بعد میری زندگی کا دھارا، سوچ سمجھ، سدھ بھت، ہر شے بدل گئی۔ جس نے مجھے لوٹا میں تو اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ جانے یہ کس جرم کی سزا تھی جو مجھے ملی۔ اتنی بزدل ہو گئی کہ شرجیل تک سے نہ کہہ سکی کہ تم کیوں مجھے اپنی دکان میں لے گئے تھے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں دکان کے باہر گر پڑتی اور سردی سے مر جاتی۔ اس روز کے بعد میں نے شرجیل کی منحوس دکان میں جانا چھوڑ دیا۔ اس دکان کے سامنے سے گزرنے سے مجھ کو وحشت ہوتی تھی۔ کبھی میرا منگیتر آ جاتا تو میں کمرے میں چھپ جاتی۔ مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ بچپن سے میرا منگیتر تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اور میں کئی بار گھر میں اکیلے بھی رہے تھے، لیکن کبھی اس نے میلی آنکھ سے نہ دیکھا۔ وہ مجھ کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے اندر گھبراہٹ کو محسوس کیا۔ مشرف نے مجھے دیکھا تو تاڑ گیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہو چکی ہے۔ امی سے کہا کہ چلیے میرے ساتھ، ہم سونیا کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، مجھے یہ بیمار لگتی ہے۔ ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور دونوں اصرار کر کے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھ کو دیکھنے کے بعد ماں سے کہا کہ دیر مت کرو اور اس کی جلد از جلد شادی کر دو، یہی آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ گھر آ کر مشرف نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تم کو کس نے برباد کیا ہے؟ میں نے زبان نہ کھولی تو اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ ماں کو بڑا صدمہ ہوا، وجہ پوچھتی رہی مگر اس نے وجہ نہ بتائی۔ ماموں کے ایک دوست کی معرفت میرا ایک اور رشتہ آ گیا۔ ماموں مشرف کے انکار کی وجہ سے غمزدہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ دوسرا رشتہ آیا ہے، آدمی شریف اور خوشحال ہے، مگر عمر میں تم سے 12-15 سال بڑا ہے، تم کو اعتراض نہ ہو تو ہم اس کو ہاں کہہ دیں۔ میں نے جواب دیا، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ ماموں اور امی نے جھٹ پٹ مجھ کو اس سے بیاہ دیا کہ کیا خبر اور رشتہ کب ملے۔ شادی کی رات میں ڈری سہمی بیٹھی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ میرے دولہا نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی کہہ دیا، میں شادی کے قابل نہ تھا مگر ماں نے مجبور کر دیا۔ تم میرا یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں نے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی آپ کا راز فاش نہ کروں گی۔ میں نے اس پر رحم کیا تو اس نے بھی مجھ پر رحم کیا اور میرا راز کسی پر فاش نہ کیا، کیونکہ میں نے اپنے اوپر گزری قیامت کا واقعہ اس کو بتا دیا تھا۔ اس نے کہا، میں تم کو عمر بھر اولاد نہ دے سکتا تھا مگر خدا کے کاموں میں کسی کا دخل نہیں، عورت پھر عورت ہوتی ہے، وہ ماں بنتی ہے تو سب کچھ بھول جاتی ہے۔ میں بھی شان کو پا کر اپنی بھول کو بھول گئی، لیکن یہ میری بھول نہ تھی۔ میں مجرم تھی اور نہ گناہ گار۔ جو مجرم تھا مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور خدا کی پکڑ میں آیا ہوگا۔ میرے لیے تو خدا نے میرے شوہر کو فرشتہ بنا کر مجھ سے ملا دیا، جس نے مجھے اور شان کو قبول کر لیا، کیونکہ اس نے مجھ سے پہلے روز التجا کی تھی
کہ میرا भरम रखना, और मैंने भी उसका भरम रखा, क्योंकि मुझको भी तो उससे यही कहना था कि तुम भी मेरा भरम रखना। सो हम दोनों ने एक दूसरे का भरम रखा। मेरी सास हमारी शादी के 6 माह बाद वफात पा गई। वो कैंसर की मरीज़ा थी। मेरे शौहर ने 15 साल तक शान का खर्चा उठाया, फिर वो वफात पा गए। अम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, मगर मैं शान के सहारे ज़िंदा हूँ, उसके लिए जीती हूँ। सोचती हूँ कि मेरे रब के फ़ैसले नियारे हैं। जब वो किसी को बचाना चाहता है तो कैसे कैसे सबब बना देता है। खुदा ने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरे शौहर की भी इज़्ज़त रखी, और हम दोनों को एक दूसरे की चादर बना दिया कि हमको रुस्वा ना किया। वो कितनी अजीमुल शान हस्ती है कि बड़े बड़े ऐब ढांक लेती है, और हम इंसान कितने छोटे हैं जो तिनके को भी शहतीर बना देते हैं। आज शान जिंदा है, खुदा की शान है, खुदा की दी हुई ज़िंदगी जी रहा है। खुदा ने उसको भी इस दुनिया में आने देना था, ज़िंदा रखना था, तो ही मेरी और वहीद की शादी हमारे मुकद्दर में लिखती, और न जाने क्या हालात होते कि मैं भी ज़िंदा रहती या नहीं। न जाने हम लड़कियों की तरबियत पर तो ज़ोर देते हैं, पर लड़के क्यों इससे महरूम रह जाते हैं। मेरी गलती ये ज़रूर थी कि मुझे सीधा घर जाना चाहिए था। ना मैं शर्जील की दुकान पर जाती, ना ये सब होता।